بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنجوس جوہری۔ بہت سے دنوں کی بات ہے، کسی قصبے میں ایک جوہری رہا کرتا تھا۔ قصبہ جو کہ چھوٹا سا تھا، یہاں کے رہنے والے تقریباً سبھی لوگ ایک دوسرے سے وقت گزارتے تھے۔ جوہری کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنے آپ پر اور بیوی بچوں پر خاص رقم خرچ کرتا تھا، لیکن وہ دوسروں پر کسی مطلب کے بغیر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ اور کوئی بولا پھٹکا کوئی فقیر اس کے پاس آ جاتا تو اس کو بری طرح جھڑکتا۔ بیچارہ بھکاری کو پھر کبھی بھول کر بھی اس کی طرف رخ نہ کرنا پڑتا۔ کنجوس جوہری کے بہت کم دوست تھے۔ وہ اپنے دوستوں پر بھی پیسے خرچ نہ کرتا تھا، بلکہ ان سے ہی کھانے پینے کی توقع رکھتا تھا، جو کہ وہ باتیں بنانے کا ماہر تھا۔ اس لیے کچھ لوگ اس کے دوست بن گئے تھے اور کبھی کبھی اس سے کھلا پلا دیتے تھے۔ اسی قصبے میں ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ جوہری کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جو پیسہ ہوتا تھا دوستوں کے اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتا تھا۔ جب شاہی دھوبی بیمار ہو جاتا تو بادشاہ کے کپڑے بھی دھویا کرتا تھا۔ وہ لوگوں میں بڑا ہردل عزیز تھا۔ وہ دھوبی تھا مگر لوگ جوہری سے زیادہ اسے عزت کرتے تھے۔ ایک شام دھوبی کام ختم کرنے کے بعد اپنے دوستوں سے گپ شپ کر رہا تھا، کنجوس جوہری کا ذکر آیا۔ ایک دوست نے کہا، ایسا جیسا کنجوس انسان تو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، نہ ایسا جوہری دیکھا، یعنی کہ دھوکے باز دیکھا۔ دوسرے دوست نے کہا، اس کے ہاں ہی میں ملائی۔ اس نے کہا، آج تک کسی کو ایک گلاس پانی نہیں پلایا۔ دھوبی بولا، میں اس کنجوس جوہری سے چائے پانی تو ایک طرح رہا، کھانا تک کھا سکتا ہوں۔ تمام دوستوں نے زوردار کہکہ لگایا۔ ایک دوست نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا، بڑے بڑے 30 مار خان دیکھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے جوہری نہیں دیکھا، یعنی کہ کنجوس جوہری ہے، آپ کو کیا کھلائے پلائے گا۔ دھوبی نے کہا، آخر تم لوگوں کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ جب اسی کنجوس جوہری سے کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تو یقین کیسے آئے گا؟ دھوبی نے کہا، اگر میں نے اس سے کھانا کھا لیا تو تم مجھے کیا انعام دو گے؟ ایک دوست بولا، ہم سب مل کر تمہارے لیے ایک شاندار دعوت کریں گے۔ دھوبی بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کل دوپہر کا کھانا جوہری کے گھر کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی وہاں آئیں گے۔ سب بھی ایک زبان ہو کر کہا۔ دھوبی رات دیر تک کنجوس جوہری سے کھانا کھانے کی ترکیب سوچتا رہا۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ دھوبی نے اگلے دن ایک خالی ڈبہ لیا اور جوہری کے گھر پہنچ گیا۔ اس سے معلوم تھا کہ جوہری اس وقت دوپہر کا کھانا کھاتا ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر آ جا، جوہری کی آواز آئی۔ میں ہوں دھوبی، تمہیں معلوم نہیں کہ میرے کھانے کا وقت ہے؟ جوہری نے کہا، تیزی سے بولا، میرے پاس ایک ہیرا ہے۔ دھوبی نے ادب سے جواب دیا، معلوم ہے جناب، لیکن اس وقت آپ کے پاس ضروری کام سے آیا ہوں۔ کون سا کام؟ دھوبی نے کہا، آپ دروازہ کھولیں، ایک ہیرے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہیرا کا نام سنتے ہی جوہری کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دھوبی کے ہاتھ میں ڈبہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس میں ہیرا ہے۔ جیسے دھوبی پیچھے آیا، جوہری کے یہ بات بھی معلوم تھی کہ دھوبی کبھی کبھی شاہی محل میں کپڑے دھوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ بہت ممکن ہے کہ میرے کپڑے میں ہیرا آ گیا ہوگا۔ جوہری نے کہا کہ باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، بیٹھو، آرام سے باتیں ہوں گی۔ دھوبی جوہری کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت دسترخوان پر کھانا پینا لگ جا چکا تھا۔ خوشبو دھوبی سے آنتے کل ہو اللہ پڑھنے لگا۔ کل ہو اللہ دھوبی پڑھنے لگا۔
مرغے کے انڈے کے برابر ہیرے کا آج کل کیا ریٹ ہے؟ دھوبی نے اطمینان سے بیٹھ گئے ہوئے پوچھا۔ یہ سن کر جوہری کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ ڈبے میں ضرور کوئی ہیرا ہے جو دھوبی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں اسے بیوقوف بنا کر قیمتی ہیرا اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ بھلا اسے ہیرے کے بارے میں کیا معلوم؟ دھوبی نے پوچھا۔ ہاں تو بتائیں، مرغے کے انڈے کے برابر ہیرے کا کیا دام چل رہا ہے؟ جوہری کو خاموش دے کر دھوبی دوبارہ پوچھا۔ جوہری نے دعوت دی، آؤ پہلے کھانا شروع کریں، ہیرے کے بارے میں باتیں کھانے کے بعد ہوں گی۔ دھوبی تو اس انتظار میں تھا، فوراً لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پلاؤ، شامی ٹکی، کباب، شاہی کڑھائی، یعنی کہ جلدی سے حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ جوہری نے اپنے دل میں کہا، کوئی بات نہیں بچو، اڑ لو، میرا مال ہے، جتنا اڑ سکے تو اڑ لو، میں بھی تم چند سیکنڈ میں آپ سے بات جو ہیرا ہے میں وہ ہتھیار لوں گا۔ یعنی کہ جوہری ہے اپنے من میں سوچ رہا ہے۔ دھوبی نے کہا کہ سنا ہے مرغے کے انڈے جتنا ہیرا بڑا نایاب ہوتا ہے۔ جوہری نے چالاکی سے کہا، ہیروں کی قیمت آج کل کم ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہیروں کا دام بہت چڑھے ہوئے تھے، لیکن جب سے نقلی ہیرے بننے شروع ہوئے ہیں، اصلی ہیروں کی مانگ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ پھر بھی آخر اتنا بڑا ہیرا کتنے کا ہوگا؟ دھوبی شامی کباب منہ میں رکھتے ہوئے بولا، یہی کوئی 50-60 روپے کا۔ جوہری نے ڈبے کی طرف دیکھا ہوا جواب دیا، اتنا بڑا ہیرے کی اتنی کم قیمت؟ دھوبی نے رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، صحیح قیمت تو ہیرے دیکھنے کے بعد بتائی جا سکتی ہے۔ آج کل تو نقلی ہیرے اصلی ہیروں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ جوہری نے ملازم کو خالی برتن کے لیے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بڑی مہربانی جوہری صاحب، آپ نے ہیروں کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ دھوبی جوتے پہنتے ہوئے بولا۔ جب وہ ڈبہ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھے تو جوہری نے ٹپتے ہوئے بولا کہ اس کے دروازے کے پاس یعنی کہ دھوبی کے پاس جوہری گیا، کہا کہ کیا تم نے ہیرا نہیں بیچنا؟ کیا تم ہیرا دکھاؤ گے؟ ہیرا دکھانے کا ارادہ بدل گیا آپ کا؟ یعنی کہ جوہری کہہ رہا ہے دھوبی کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں، پیسے تو مل ہی جائیں گے۔ دھوبی نے پوری اعتماد لہجے میں کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جوہری صاحب، میرے پاس نہ نقلی ہیرا ہے نہ اصلی۔ پالا غریبوں کے پاس ہیرے کہاں سے آئیں گے؟ تو میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ جوہری بولا۔ اور دھوبی کہتا ہے، چند دوستوں نے میرے ساتھ شرط لگائی کہ وہ کہتے ہیں کہ مرغے کے انڈے جتنا ہیرا ہوتا نہیں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ بس یہی بات ہے، آپ سے پوچھنے چلا آیا، مگر دھوکے باز نکلا۔ میرا کھانے پینے کے پیسے دو، جوہری کہہ رہا ہے، اور نہیں تو میں آپ کو ماروں گا۔ جوہری ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر اس کی طرف چھپٹا اور شور غلط کی آواز سے لوگ جمع ہو گئے، جن میں دھوبی کے دوست بھی تھے۔ اتنے میں دھوبی چلانے شروع کر دیا، ارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تمہارا کھانے میرے پیٹ میں درد کر رہا ہے، دعا کے پیسے نکالو ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے سوچا کہ جوہری تو کسی کو ایک گلاس پانی تک نہیں پلایا، نہ پلاتا ہے نہ پلائے گا، پھر اس نے دھوبی کو کھانا کیسے کھلایا؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور سب مل کر بولے، دھوبی کو دعا کے پیسے دو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اب تو جوہری کو بڑا گھبرایا ہوا وہ بولا، پولیس سے حوالے نہ کرو، میں بہت ہی ڈرتا ہوں، میں آپ کو دعا کے پیسے دیتا ہوں۔ دھوبی کو دعا کے پیسے دینے پڑے، یعنی کہ دھوبی نے لے لیے اور جوہری نے دے دیے پیسے دھوبی کو اپنی جان چھڑانے۔ جب دھوبی دوستوں کے ساتھ دکان پر پہنچا تو انہوں نے اس سے کہا، بھائی مان گیا، آج شام ہماری طرف سے تمہاری دعوت ہے،
یہ ہے دھوبی کی اور جوہری کی چلاکی۔